بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف بٹ پروفیشن۔ آئیے سب سے پہلے دیکھیں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے اہل خانہ پر دباؤ روز بروز موجودہ رجیم بڑھاتی چلی جا رہی ہے۔ یہ تو ایک خبر ہو گئی اور ایک واقعہ ہو گیا۔ اس خبر اور اس واقعے کی تہ میں کیا ہے؟ کسی جگہ پر بھی جا کر ان کی غیرت اور شرم ان کے سامنے رکاوٹ کیوں پیدا نہیں کر رہی؟ کسی جگہ بھی جا کر انہیں خوف خدا کیوں نہیں آ رہا؟ کسی مقام پر بھی جا کر انہیں اپنا انجام دکھائی کیوں نہیں دے رہا جو اس کا رد عمل بنے گا؟ علیمہ خان کو آج جب عدالت میں وہ پیش ہوئی تو جج کہتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے، لیکن کہنا پڑتا ہے کہ بنتی نہیں ہے باد و ساگر کہے بغیر۔ جج نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو زیر حراست سمجھے۔ سناٹا چھا گیا عدالت میں کہ گرفتار کر لیا گیا ہے علیمہ خان کو، لیکن ساتھ ہی کہا کہ ہم نے آپ کو صرف اس کارروائی کے اختتام تک زیر حراست لیا تھا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ مذاق کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین اکرام۔ علیمہ خان ایک ایسی پرسنالٹی ہے جس کے اندر، جس کے چہرے کے اندر، جس کے لہجے کے اندر، جس کے وقار کے اندر لوگ عمران خان کو محسوس کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ علیمہ خان کو جب، کیونکہ یہ خبریں تو آ رہی تھی اور میں بھی آپ کو خبر دیتا رہا ہوں، میں نے آپ کو یہ خبر بھی دی تھی کہ علیمہ خان کے گھر کی طرف پولیس چل پڑی ہے، وہ چل پڑی تھی اور یہ خبر وہاں تک بھی پہنچ گئی تھی کہ علیمہ خان صاحبہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے دستے نکل چکے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ کسی دوسرے کمرے میں جا کے چھپتی یا گھر چھوڑ کے چلی جاتی، انہوں نے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا کہ مجھے گرفتار کر کے لے جائیں گے تو میں اپنا کوئی بنیادی سا ضروریات کا سامان تو ساتھ لے لوں۔ اور آج جب عدالت نے کہا کہ آپ زیر حراست ہیں تو دراصل وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اپنی حراست کا سن کے، گرفتاری کا سن کر علیمہ خان جو اتنی باتیں کرتی ہیں، ان کے چہرے کے حد و حال کیسے بگڑتے ہیں، ان کی آنکھوں سے خوف کیسے امڑتا ہے، ان کے چہرے پہ غم کی پرچھائیاں کیسے حملہ آور ہوتی ہیں۔ لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ خاتون وقار کے ساتھ کھڑی رہی وہاں، اور پھر عدالت کو کہنا پڑا کہ آپ آزاد ہیں۔ یقین جانیے کہ اگر علیمہ خان کی جگہ یہ نواز شریف ہوتا، یہ شہباز شریف ہوتا، اس میں عدالت میں پیش اسی طرح ہوا ہوتا اور اسے جج کہتا تو ان کے چہروں پہ لعنت برسنی شروع ہو جاتی، ان کے ہونٹ بھنج جاتے، آنکھیں سفید پتلیاں ہو جاتی، ان کے بال بکھر جاتے۔ لیکن یہ علیمہ خان ہے۔ اسی عدالت میں جو کچھ ہوا ہے ناظرین اکرام، القادر یونیورسٹی، ایک ویژن تھا عمران خان کا کہ پاکستانیوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشناس کرایا جائے، تاکہ جب وہ سیرت النبی پڑھنے اور جاننے کے بعد اس ادارے سے نکلیں اور پریکٹیکل لائف میں جا کر وہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھ کر اپنے فرائض ادا کریں۔ وہ اخلاقیات درست کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اس یونیورسٹی کا کیا حال ہے؟ ایک ڈیزرٹر ایریا لگتا ہے، ڈیزرٹڈ ایریا لگتا ہے، جنگلی جانور نظر آتے ہیں وہاں، گھاس اور جھاڑ جنکار نے گھیر رکھا ہے اس یونیورسٹی کو، در و دیوار نوحہ کنا ہے، کیونکہ وہ پنجاب حکومت کے قبضے میں جا چکی ہے۔ کہا تھا یہ بی بی ٹک ٹاکر نے، یہ 70,000 ووٹوں سے ہاری ہوئی نواز شریف کی یہ بیٹی، جو کسی یونین کونسل کے چیئرمین کا کیلیبر بھی نہیں رکھتی اور جسے وزیر اعلیٰ بنا کر آپ کے اور میرے سر پہ مسلط کیا ہوا ہے، آدھے پاکستان کے سر پر مسلط کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اب القادر یونیورسٹی ہمارے قبضے میں ہے۔ چلے، القادر یونیورسٹی کا جو حال ہے، اگر در و دیوار کی زبان ہوتی تو بد دعاؤں کی آوازیں آتی وہاں سے گزرتے ہوئے۔ اب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں وہ ذرا سنیے۔ اور ناظرین اکرام، بقیت قوم پھر خاموش رہیے، موج اڑائیے، کوئی احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو۔ احتجاج تو زندہ قوموں کے افراد کرتے ہیں۔ اب نمل یونیورسٹی کو یہ بند کرنے جا رہے ہیں، اس کے اکاؤنٹس فریز کر لیے ہیں۔ انہیں ہضم نہیں ہو پا رہا کوئی بھی نیک کام، اچھا کام کیا ہوا عمران خان کا۔ شوکت خانم کو یہ بند کرنے جا رہے ہیں۔ مانیں گے آپ؟ ہر نیک کام کو یہ نقش کہن کی طرح مٹا کے رکھ دینا چاہتے ہیں جو نیک کام عمران خان کے ہاتھوں انجام پایا ہو۔ میں نے خود ہاسپٹل میں کھڑے ہو کر دیکھا ہے، مجھے نہیں علم تھا، میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں، سنا تھا کہ صحت کارڈ جاری کیے ہیں عمران خان نے، اور جب ایک شخص وہاں کھڑا تھا تو وقار کے ساتھ اس نے اپنا کارڈ پیش کیا، تو میں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا جی یہ 9.5 لاکھ روپے ابھی تک لگ چکا ہے، 1 روپیہ مجھے دینا نہیں پڑا، میری ماں کا علاج ہو رہا ہے۔ انہوں نے وہ بھی بند کر دیا اور خود 5,300 ارب روپیہ کھا گئے اور ڈکار بھی نہیں مارا انہوں نے۔ یہ تو ایک سال کی کرپشن ہے، یہ وہ کرپشن ہے جو سامنے آئی، جس کا دعویٰ IMF نے کیا ہے۔ جائے
اگر کوئی اس میں غلط بیانی ہے تو سو کرے، اس سے 50 گنا زیادہ پیسے دینے پڑیں گے IMF کو اگر یہ خبر غلط ہوئی۔ یہ خبر 100% درست ہے۔ ظلم اس قدر، آج ہی بشرا بی بی کو دھکیل کر لے جایا جا، دھکیل کر ہی ہے نا، عدالت میں لے جایا جا۔ جرم کیا ہے کہ 26 نومبر کو احتجاج میں شامل ہوئی تھی، ایک عدالت سے دوسرے۔ اور تیسرے، عمران خان، پرندے کو پر مارنے کی اجازت نہیں عمران خان کے آس پاس 8x10 کے سیل میں، اور پھر اس کھاتے کو 24 گھنٹے تالا بندی ہے وہاں۔ نورین خان کے ساتھ کیا ہوا؟ پکڑ کر گھسیٹا گیا، لائٹیں بند کر دی گئی، 8 بجے پانی پھینکا گیا ٹینکر سے، جو بہت تیز پریشر کے ساتھ پائپ پانی چھوڑتا ہے۔ اس جگہ پہ میں نے اس دن بتایا تھا، ٹوہنے ٹوہنے پانی کھڑا ہو گیا، جسم بھیگ گئے، لباس بھیگ گیا، اور جب جہاں تک بھی کام نہ ان کا بنا، صبر نہ آیا، تو نورین خان کو پکڑ کر زمین پر گرا لیا گیا، بالوں سے پکڑ کر اس خاتون کو، اور پھر پولیس وین میں بند کر کے چکری پہ جا کر چھوڑ دیا گیا۔ یہ کتنا عمر ایوب کو اشتہاری قرار دے دیا۔ یعنی خوف کو اس حد تک یہ لے جانا چاہتے ہیں کہ کوئی جھروکے سے بھی نہ جھانک پائے، کوئی زبان بھی نہ کھول پائے۔ ان کے بس میں ہو تو ان کے خلاف جو لوگ سوچتے ہیں ان کے سوچوں پہ پہرے اور تعزیر نافذ کر دیں گے۔ اتنا ظلم، ان کی اتنی سینہ زوری، قوم کے ساتھ روز بروز ایک سے ایک بدتر مذاق، اور قوم سہ رہی ہے، قوم برداشت کر رہی ہے۔ اور یہ ہے کتنے بھائی؟ یا تو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے عوام کو کہ ایک دفعہ گھر سے باہر آ جاؤ، اپنے گھر سے، کوئی ضرورت نہیں اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کی، ڈی چوک پہنچ کر اپنے آپ کو ان کے نرگے میں دینے اور ان کے احاطے میں دینے کی کوئی ضرورت نہیں، سڑکوں پر آ جاؤ، یہ تو کچھ نہیں بچے گا اس ملک کا، کچھ نہیں یہ رہنے دیں گے۔ ملاقات نہیں کرنے دے رہے، کیا دھیر نگری بھی چھوٹا لفظ لگتا ہے۔ جو اس کا قانونی حق ہے، جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، اس کی ملاقات نہیں روک سکتے یہ، لیکن سینہ زوری ہے۔ بلکہ اب تو سینہ زوری بھی چھوٹا لفظ ہے، لفظ اس زبان سے ادا کرتے ہوئے مجھے عجیب سا لگتا ہے۔ ذرا نظر کیے اپنے ملک کے احوال پر۔ سہیل افریدی ہری پور میں اس نے تقریر کی، ٹھیک کہا کہ اگر کسی نے کوئی نتیجہ بدلنے کی کوشش کی تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ کیا کہہ دیا اس نے؟ الیکشن کمیشن نے طلب کر لیا، وہ نہیں گئے، وہاں جانے کی بجائے، حاضری بھرنے کی بجائے سہیل افریدی چلے گئے پشاور ہائی کورٹ۔ آج پشاور ہائی کورٹ نے بھی درخواست مسترد اور خارج کر دی کہ جاؤ جی آپ جانے اور الیکشن کمیشن جانے۔ کون سا الیکشن کمیشن؟ کیا ہوا؟ یہ الیکشن جو ہیں، یہ لاہور میں میاں زر والے حلقے کے اندر اسے الیکشن کہتے ہیں؟ آپ کوئی کہے گا اسے الیکشن؟ ہری پور کے حلقے میں الیکشن ہوا ہے، وہ تو 26-27 ہزار ووٹوں سے جیت گئی تھی وہ عمر ایوب کی بیوی۔ یعنی وہی کہ بندہ سوچتا ہے کہ یار انہیں شاید غیرت آ جائے، شاید تھوڑا سا احساس جاگ جائے کہ نہیں یار ہم بہت ننگے ہو چکے ہیں، اب اس ننگے پن سے باز آ جائے۔ نہیں، انہوں نے کہا جی ہم جو رہ گیا ہے جس پر وہ بھی ہم اتاریں گے اپنا، اور یہ الیکشن کمیشن بلوائے گا کسی شخص کو کہ آپ نے کسی اصول کی، کسی قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے، اسکندر سلطان راجہ، یہ تو اس قابل ہے، مجھے کہنے دیجئے، مجھے کوئی بات نہیں کہتے ہوئے، میں کوئی جذباتی نہیں ہوں، بالکل میں آپ کو اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں، اس وقت میرا بلڈ پریشر اتنا اعلیٰ ہے کوئی چیک کروا لے، کہتا ہوں کہ یہ تو اس قابل ہے کہ اس کو پھانسی پہ لٹکا کے دہی پھینکنا چاہیے تاکہ یہ چیلے اوپر سے آئے اور اس کا ماس نوچ نوچ کر اور پھر اس کی ہڈیاں جلا دینی چاہیے، جب ایک رتی ماس نہ رہے اس پہ، تو اس قابل ہے۔ مجھے کہنے دیجیے ناظرین اکرام، میں اس ملک کا ایک باشعور شہری ہوں، جزا اور سزا پہ میرا یقین ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو پھانسی لگا دیتے ہیں اسے، انہوں نے تو ایسے قتل کیے ہیں کہ پھانسی چھوٹی سزا لگتی ہے ان کی۔ انہیں سزا ملنے سے پہلے اگر میں اس کا اظہار کر دوں، نقشہ کھینچ کر دکھا دوں، تو یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ ابھی میں سن رہا تھا ایک ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کہہ رہے تھے کہ مارکہ حق کی وجہ سے دنیا کی نظر میں پاکستان کا وقار بلند ہو گیا ہے، کوئی بلند نہیں ہوا، 2% کی عزت نہیں اس پاکستان کی، ماں سوائے اس کے کہ ہمارے پاس ایٹمی اسلحہ موجود ہے، وہ ہمیں سلیوٹ بھیجنا چاہیے ذوالفقار علی بھٹو، ڈاکٹر عبد القدیر خان اور غلام اسحاق خان کو۔ ان کا کیا ہے اس میں؟ اگر یہ احسان نہ کر گئے ہوتے وہ تو یہ تو مروا چکے ہوتے ابھی تک قوم کو، اور اب بھی روزانہ ذکر کر کر کے یہ اشتعال دلوا رہے ہیں بھارت کو کہ حملہ کرو بھی، بدلہ لو اپنا، وہ بھی ایک ایٹمی قوت ہے، یہ بھی ایٹمی قوت ہے، یہ بھی چلائیں گے، وہ بھی چلائیں گے، کسی کا کیا جائے گا، ان کا کچھ نہیں جائے گا، یہ تو بھاگ جائیں گے، یہ تو بنکرز میں چھپ جائیں گے، مارے آپ جائیں گے، مارے ہم جائیں گے، اور صرف ایکسپلائٹ کر رہے ہیں جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ اس ملک اور اس ملک میں بسنے والی عوام کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی انہوں نے روا رکھا ہوا ہے اسے جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس سے توجہ ہٹوانے کے لیے کوئی ایک کام کرتے ہیں یہ۔ لیکن ناظرین اکرام، آپ حوصلے میں رہیں،
یقین رکھے کہ جب تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ظلم اس حد تک بڑھ جاتا ہے، زیادتی اس حد تک بڑھ جاتی ہے، بے انصافی ان حدوں کو چھو لیتی ہے اور تکبر اس بلندی تک پرواز کر جاتا ہے کسی کا، تو خدا کی پکڑ آ جاتی ہے۔ خدا کی پکڑ بہت قریب ہے ان پر۔ ناظرین اکرام، اجازت دیجئے مجھے، انتظار کیجئے، میں بھی انتظار کرتا ہوں، لیکن اٹھئے، نکلیے، کچھ نہیں رہے گا، ٹوٹ جائے گا آپ کا پاکستان، ڈوب جائے گا آپ کا پاکستان۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اب جو میں کہتا تھا اب تو سب نے کہنا شروع کر دیا، اب تو مولوی فضل الرحمان نے بھی کہہ دیا ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ میں آپ کو پچھلے 1 سال سے کہہ رہا ہوں پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔